بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 465 ہے اور آج کا عنوان ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار کوئی شعر پڑھ لیتے تھے۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قیل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتمثل بالشعر ابن رواحة ويتمثل بقوله ويأتيك بالأحبار من لم تزود۔ ترجمہ یوں ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پر کسی شعر کو پڑھتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عبداللہ بن رواحہ کا کوئی شعر پڑھ لیتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو بھی بطور تمثیل پڑھ لیا کرتے تھے۔ تیرے پاس خبریں لے کر وہ آدمی آئے گا جسے تو نے زاد راہ بھی نہیں دیا۔ بزرگان محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار بطور مثال یا نصیحت کے لیے شعر بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ شاعر نہیں تھے، کبھی کبھی کوئی شعر پڑھ لیا کرتے تھے، حالانکہ آپ شاعر نہیں تھے، اور نہ ہی شاعری کو بطور فن آپ نے اختیار فرمایا۔ شاعری کو فن بنا کر پیغمبر نے اپنی زندگی نہیں گزاری۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد شعر سے کسی بات کو مؤثر انداز میں سمجھانا اور دلوں پر اثر ڈالنا ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا شعر اور مذکورہ جملہ دراصل انسان کو ذمہ داری، انجام اور آخرت کی یاد دہانی کراتا ہے کہ ایک دن ایسے لوگ خبریں لائیں گے جن کے لیے ہم نے دنیا میں کوئی تیاری نہیں کی ہوگی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعر کے ذریعے نصیحت کو دل نشین اور یادگار بنا دیتے تھے۔ دعوت و تربیت میں حکمت، مثال اور موقع محل کے مطابق گفتگو نہایت مؤثر ہوتی ہے، اور ادب و زبان کے حسن کو دین کی خدمت کے لیے استعمال کرنا جائز ہے بلکہ مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکیمانہ اسلوب کو اختیار کرنے کی، سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔